ایک واقعہ آتا ہے، بنی اسرائیل میں 2 لوگ تھے، ایک انتہائی عبادت گزار تھا۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی شخص عبادت کرتا تھا تو اس کی عبادت جب قبول ہو جاتی تھی، اس کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک سایہ آ جاتا تھا، بادل کا ٹکڑا، اور وہ اس کے سر پہ ہوتا تھا۔ جہاں جہاں یہ جاتا تھا بادل کا ٹکڑا اس کے ساتھ ساتھ ہوتا۔ اس امت میں یہ ایک علامت ہوتی کہ اس بندے کی عبادت قبول ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پہ رحم فرمایا کہ یہ علامت ختم کر دی اور انسانوں پہ ایک پردہ ڈال دیا۔ تو عبادت گزار بندہ تھا، ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، دھوپ تھی تیز اور سر پہ اس کے بادل کا سایہ تھا۔ وہاں سے گناہگار کا گزر ہوا، ایک شخص انتہائی گناہگار تھا، اس کا گزر ہوا وہاں سے۔ اس نے جب عبادت گزار بندے کو دیکھا کہ یہ سائے میں بیٹھا ہوا ہے بادل کے، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اتنا گناہگار انسان ہوں میں، چلو جاتا ہوں اس نیک بندے کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، کچھ لمحات اس کے ساتھ گزار لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے بدولت میری زندگی بدل دے، کچھ فائدہ ہو جائے اس سے مجھے۔ یہ شخص چلا گیا اور اس نیک بندے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نیک آدمی نے جب دیکھا اسے تو اس سے کہا کہ یہاں سے اٹھ جائے، کہا پہ گناہگار شخص سے میرے پاس آئے، یہاں سے اٹھ جائے میرے طرح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناپسند لگی اس عبادت گزار شخص کی، اور ایک آواز آئی آسمان سے، آج کے بعد تم دونوں کا معاملہ صاف ہو گیا۔ عبادت گزار سے کہا گیا جتنی نیکیاں کی وہ سب ختم، گناہگار سے کہا گیا کہ جتنے گناہ کیے تھے وہ سب صاف ہو گئے آپ کے، آج کے بعد تم نئے سرے سے زندگی گزارو۔ اور وہ بادل کا جو سایہ تھا، ٹکڑا تھا، وہ واپس چلا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہگار شخص گزر رہا تھا، اس کے دل میں صرف خیال آیا کہ میں اس نیک بندے کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، اس بیٹھنے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا القاء فرما دے، نیکی کی طرف میں راغب ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ نیت پسند آ گئی، اور اس نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے اور کہا کہ آج کے بعد نئے سرے سے زندگی گزارو، جو گناہ کیے وہ سارے معاف ہو گئے۔ اور اس عبادت گزار کا یہ جملہ، جس میں ایک تکبرانہ جملہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند آیا اور اس کی ساری عبادتیں صاف ہو گئی۔ تو حدیث شریف میں جیسا آتا ہے کہ اگر انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس ارادے کی وجہ سے بھی انسان کو ثواب ملتا ہے۔ ایک شخص نیکی کا ارادہ کرے لیکن پھر کوئی رکاوٹ آ جائے اور وہ نیکی نہیں کر پائے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی انسان ثواب پاتا ہے، اس اچھے نیت کی وجہ سے، ارادے کی وجہ سے بھی انسان کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر انسان گناہ کا ارادہ کرے تو فرشتوں کو روک دیا جاتا ہے کہ اب اس کا گناہ نہیں لکھا جائے جب تک کہ وہ گناہ والا عمل یہ کرے نہیں۔ اب اگر انسان وہ گناہ کرے گا تو فرشتے اس گناہ کو شمار کرتے ہیں، لیکن اگر انسان نے وہ گناہ والا عمل نہیں کیا، پختہ ارادہ کیا لیکن گناہ والا عمل کیا نہیں، تو اس کا گناہ نہیں شمار کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا آسان معاملہ فرما دیا اپنے، کہ نیکی کے ارادے پہ نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن گناہ کے ارادے پہ گناہ اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک انسان وہ گناہ والا عمل نہیں کرے گا۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج جامعہ اسلامیہ clifton.edu کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل جامعہ اسلامیہ کلفٹن آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔